نظر مشاہدہ، ایک ہے نظر محبت۔ گلی میں 10 بچے کھیل رہے ہوں، باپ آئے وہ 10 بچوں کو دیکھے گا تو صحیح، مگر جب اسے اپنا 11واں بچہ نظر آئے گا نا اسے بھی دیکھے گا، مگر دیکھنے میں فرق ہوگا۔ 10 بچوں کو اس نے دیکھا مشاہدے کی نظر سے، اپنے بچے کو اس نے دیکھا محبت کی نظر میں۔ اے باری تعالیٰ تیرے سامنے تو کائنات کی ہر چیز ہے، پھر تو نے کیوں کہا اِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، اے سونے مصطفیٰ آپ تو ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں۔ جواب آتا ہے لوگوں پوری کائنات کو میں دیکھتا ہوں، نگاہ مشاہدہ سے دیکھتا ہوں، اور جب اپنے حبیب کو دیکھتا ہوں تو نگاہ محبت سے دیکھتا ہوں۔ حسینہ جمیلاں دا منہ موڑ دیتا، محمد بنا کے ہوئی انوار کی بارش، قدم رکھا محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم، زمین کو چومنے عرش معلا بار بار آیا۔ تو حضرت ام شفا کیا کہتی ہیں؟ حضور کی ولادت ہوئی تو حضور کی آنکھیں سرمگی تھیں، اور یہی شان حضرت جناب ام معبد نے بھی حضور کی بیان فرمائی ہے۔ اور پھر دیکھیں حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ولادت ہوئی، کچھ عرصہ گزرا، حضرت حلیمہ سعدیہ آ جاتی ہیں کسی بچے کی تلاش میں مکہ مکرمہ، اور پھر پتہ چلا کہ جناب عبد المطلب کے گھر میں ایک پوتا ہے، آپ اسے دیکھ لیں۔ کہتی ہیں کہ میں دیکھنے کے لیے جا رہی تھی تو دل میں خیال آیا پسند آئے گا تو لے کے جاؤں گی، نہیں آئے گا تو نہیں لے کے جاؤں گی۔ کہتی ہیں جب میں کاشانہ اقدس پہ حاضر ہوئی تو حضور سو رہے تھے، آرام کر رہے تھے، جسم اقدس کے اوپر سبز رنگ کی چادر تھی۔ جو ہی میں نے یہ دیکھا نا کہ مجھے پسند آئے گا تو لے کے جاؤں گی، میں نے وہ سبز چادر حضور کے چہرے سے ہٹائی۔ پہلے حضور سوئے ہوئے تھے، اچانک حضور نے آنکھیں کھول لی اور میری طرف دیکھ کے مسکرانا شروع کر دیا، اور میری طرف دیکھ کے مسکرائے۔ اور اہل محبت کہتے ہیں حضور نے مسکرا کے حضرت بی بی حلیمہ کو یہ خبر دے دی تھی، حلیمہ تو ہمیں پسند کرنے آئی ہے، ہم نے مسکرا کے تجھے بتا دیا ہے کہ ہم نے اپنی پرورش کے لیے تمہارا انتخاب کر لیا۔ کہتی ہیں میں نے اٹھایا، باہر آئی، میرے شوہر جناب حارث کھڑے تھے۔ میں نے کہا اے حارث دیکھو کتنا پیارا بچہ ہے، اتنا پیارا بچہ تو میں نے نہیں دیکھا آج تک۔ حضرت حارث نے کہا مجھے بھی تو دکھاؤ۔ میں نے حضور کا چہرہ دیکھا تو حارث کہتے ہیں میں بھی نگر جاتا ہوں، گلی جاتا ہوں، تاجر آدمی ہوں، ایک شہر سے دوسرے شہر جاتا ہوں، گواہی دیتا ہوں اتنا سونا بچہ میں نے بھی آج تک نہیں دیکھا ہے۔ میاں بیوی بات کر رہے تھے، اتنے میں حضور کے دادا جناب عبد المطلب بھی تشریف لے آئے۔ کہا کہ اے حلیمہ اور اے حارث میں نے تمہاری گفتگو کو سن لیا ہے، میں سردار مکہ ہوں، کس کے ہاں بیٹا بیٹی پیدا ہو میرے پاس لاتے ہیں گڑتی دلانے کے لیے، میں بھی اس بات کی شہادت دیتا ہوں اتنا سونا بچہ تو میں نے بھی آج تک نہیں دیکھا ہے۔ اب وجد و ایمان کہتا ہے کہ زمین کے اوپر یہ آپس میں بات کر رہے ہوں گے، حریم قدس سے آواز آئی ہوگی، رب کائنات نے بھی پکارا ہوگا اے میرے حبیب کے حسن و جمال کی باتیں کرنے والوں، تم کہہ رہے ہو کہ اتنا سونا بچہ ہم نے آج تک دیکھا نہیں ہے، ارے تم دیکھ کیسے سکتے تھے، اتنا سونا تو ہم نے آج تک کسی کو بنایا ہی نہیں، اتنا سونا ہم نے آج تک نہیں بنایا کسی کو۔ جمال مصطفیٰ زندہ جمال مصطفیٰ۔ حضرت جبریل امین 9:30 ہو گئے، بس 5 منٹ کے اندر اپنی گفتگو ختم کرتے ہیں۔ حضرت جبریل امین سے بھی حضور نے پوچھا تھا نا اے جبریل بتاؤ تو نے ہر پیغمبر کا دور دیکھا، ہر نبی کی تو نے زیارت کی، ذرا بتاؤ تو صحیح کہ تم نے حسن و جمال والا کسے دیکھا ہے؟ تو حضرت جبریل امین کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں قلبت مشارق الارض ومغاربها، حضور صرف دیکھا نہیں ہے، قلب یقلب تقلیب۔ میں آپ کو گرامر میں نہیں الجھاؤں گا مگر سادہ سا ترجمہ سن لیں۔ جناب جبریل کہتے ہیں حضور میں نے دیکھا نہیں ہے صرف، قلب تو کھنگال کھنگال کے دیکھا ہے، پھول پھول کے دیکھا ہے، تحقیق کر کر کے دیکھا ہے۔ حضرت آدم کا دور بھی دیکھا، حضرت ابراہیم و اسماعیل کو بھی دیکھا،
حضرت یحییٰ، سلیمان، داؤد، صالح کو بھی دیکھا، حضرت موسیٰ اور عیسیٰ کو بھی دیکھا، اور صرف نبیوں کو نہیں دیکھا، ان کی امتوں کو بھی دیکھا۔ مگر حضور میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں، رب نے اتنا حسن کسی کو عطا نہیں فرمایا جتنا حسن رب نے آپ کو عطا فرما دیا۔ تو اجے میرا محبوب نہیں ڈٹھا جنوں ویکھ کے چن شرماوے، تو اجے میرا محبوب نہیں ڈٹھا جنوں ویکھ کے چن شرماوے، تے ادھی راتی دن چڑھ جاوے جد رخ تو نقاب ہٹاوے۔ حضور کا حسن و جمال سنا آپ نے، محبت سے بولیں سبحان اللہ، محبت سے بولو، ختم کر رہے ہیں بات۔ شاعر نے حضور کی محبت میں ڈوب کر یہ پنجابی کے شعر لکھے ہیں۔ شاعر کہتا ہے تو وجہ میرا محبوب نہیں ڈٹھا جنوں ویکھ کے چن تے ادھی راتی دن چڑھ جاوے جد رخ تو نقاب ہٹاوے، جیو نکلے سیر کرن نو تے سارا گلشن سیس نو آوے، جے ہاتھ پھلاں وچ رکھے تے ہاتھ پھلاں تو ود جاوے، نین نشیلے مست رسیلے وچ سونا کجل سہاوے، علم خدا نے اینا دیتا عقلاں وچ نہ آوے، تے عقل خدا نے اینی دیتی علماں وچ نہ آوے، تے بجلی ڈردی لشک نہ مارے متاں بے ادبی ہو جاوے، آزم ایڈا سونا مائی سانو کدرے نظر نہ آوے، آزم ایڈا سونا مائی سانو کدرے نظر۔ تاجدار گولڑا نے بھی اسی لیے کہا سبحان اللہ ما اجمل کا۔ یہ نعت آتی ہے نا سب کو حضور کے حسن کی، حضور کے حسن و جمال کی باتیں کر رہے ہیں، دعا کریں اللہ اپنے حبیب کا دیدار عطا فرمائے۔ تاجدار گولڑا کہتے ہیں سبحان اللہ ما، سارے بولو سبحان اللہ ما احسن کا ما اکمل کا، کتھے میرے علی کتھے تیری ثنا، مشتاق اکھیں کتھے جا اڑیاں، اس صورت نو میں جانا کھاں۔ جو یہ سمجھتے ہیں کہ حضور کا حسن و جمال واقعی قابل تعریف ہے اور سارے سمجھتے ہیں، وہ ذرا اس نعت میں شامل ہو جائیں، اس صورت نو میں جان آکھاں کے جانے جہان آکھاں، ارے سچ آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں، اس شان تو شانہ سب بنی۔ تاجدار گولڑا نے حضور کا دیدار کیا، کسی نے پوچھا ذرا بتاؤ تو صحیح حضور کا مکھڑا کیسا تھا، تو کہتے ہیں مکھ چند بدر شاشانی، اللہ اکبر، مکھ چند بدر، سارے بولو مکھ چند بدر شاشانی گے، متھے چمک دی لاٹ نورانی گے، کالی زلف تے اکھ مستانی گے، مخمور اکھین مت بریاں، سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا۔ اور حضرت حسان بن ثابت نے بھی معروف کلام لکھا، ابھی قاری صاحب پڑھ رہے تھے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتْ عَيْنِي۔ لوگ کہتے ہیں تم حضور کا حسن و جمال بیان کرتے ہو تو غلوب کر دیتے ہو، حد سے آگے نکل جاتے ہو۔ میں نے کہا حضرت حسان کی یہ نعت تو پڑھو، اور حضرت حسان نے یہ نعت بارگاہ رسالت میں پیش کی تھی، حضور نے سنا تھا، پسند کا اظہار فرمایا تھا، اور اپنی کالی کملی بھی تحفے میں عطا فرمائی۔ اور پتہ ہے حدیث کی کتنی قسمی ہے، ایک ہے حدیث قولی، ایک ہے حدیث فعلی، ایک ہے حدیث تقریری۔ حضور کوئی بات کر دے، محدثین کہتے ہیں یہ حدیث قولی ہے، حضور کوئی کام کر دے، محدثین کہتے ہیں یہ حدیث فعلی ہے، حضور کے سامنے کوئی کام کیا جائے، کوئی بات کی جائے، حضور اس پہ راضی ہو جائیں، محدثین کہتے ہیں یہ حدیث تقریری بن جاتی ہے، تقریر حضور نے اس کو ثابت کر دیا ہے۔ اب حضرت حسان نے حضور کا حسن و جمال بیان کیا حضور کے سامنے، حضور نے منع نہیں کیا، حسان غلو کر رہے ہو، حسان حد سے بڑھ رہے ہو، حسان اتنا آگے نہ جاؤ۔ اور پھر حضرت حسان کیا کہتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتْ عَيْنِي، حضور بڑی دنیا گھوما ہوں مگر میری آنکھ نے آپ سے بڑھ کے حسین کسی کو دیکھا ہی، میری آنکھ نے آپ سے بڑھ کے حسین کسی کو دیکھا۔ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، اور حضور میں کیسے دیکھ سکتا ہوں آپ سے بڑھ کے حسین تو کسی ماں نے جنا ہی نہیں ہے۔ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ
اللہ نے آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا کیا، کأنک قد خلقت کما تشاء، اور یہ جو جملہ ہے یہ 1000 شعروں کے اوپر بھاری جملہ ہے، اور یہ کسی عام شاعر نے نہیں کہا، یہ دربار رسول کے شاعر نے کہا ہے، یہ حضرت حسان نے کہا ہے۔ آپ کہتے ہیں کأنک قد خلقت کما تشاء، اے رب ذوالجلال کے اوپر توحید پر ایمان رکھنے والوں سنو، اللہ نے تمہارے پیغمبر کو کتنا حسن عطا کیا ہے۔ کہتے ہیں کأنک قد خلقت کما تشاء، اللہ نے ساری مخلوق پیدا کی ہے، اپنی مرضی سے پیدا کی ہے، مگر جب حضور کو پیدا کرنے کی باری آئی تو حضور کو ان کی مرضی کے مطابق پیدا، حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا محمد بنا کے۔ حضور کی ولادت کے وقت جو معجزات ظاہر ہوئے ان میں سے چند ایک میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیے، اس امید کے ساتھ۔ اور دیکھیں وقت ہو چکا، بعض لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ کیسی، یہ عقل میں بات نہیں آتی، حضور آئے ناف کٹی ہوئی تھی، جسم بالکل صاف تھا اور کوئی رطوبت نہیں تھی، آتے ہی سر سجدے میں رکھ دیا۔ کچھ عقل کے گھوڑے دوڑانا شروع کر دیتے ہیں، مگر جواب میں ہم پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں کہ ہم کسی عام بچے کی ولادت نہیں بیان کرتے، کسی مولوی کے گھر میں، پیر کے گھر میں، چودھری، ایم پی اے، ایم این اے، کونسلر، چیئرمین کے گھر میں جو بچہ پیدا ہو، ہم تو اس کی بات نہیں کر رہے، ہم تو آمنہ کے لال کی بات کر رہے ہیں، ہم تو اللہ کے محبوب کی بات کر رہے ہیں، اور یہ شانیں رب نے عطا کی ہیں۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، کیا تمہیں رب کی قدرت کا پتہ نہیں؟ وہ چاہے تو حضرت آدم کو بن ماں باپ کے پیدا کر دے، چاہے تو حضرت حوا کو جناب آدم کی پسلیوں سے پیدا کر دے، چاہے تو حضرت عیسیٰ کو بن باپ کے حضرت بی بی مریم سے پیدا کر دے۔ وہ رب اتنی قدرت والا ہے، حضرت یونس مچھلی کے پیٹ میں چلے جاتے ہیں، وہ مچھلی ایک اور مچھلی کے پیٹ میں چلی جاتی ہے، 40 دن کے بعد زندہ باہر آ جاتی ہیں، یہ رب کی قدرت ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، جو رب باقی نبیوں کو یہ شان عطا فرما سکتا ہے وہ آمنہ کے لال کو بھی عطا فرما سکتا ہے۔ صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی، جنہیں سن کے دل شاد، خدا اہل سنت کو آباد رکھے حضور کا میلاد، خدا اہل سنت کو آباد رکھے حضور کا میلاد۔ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے، میرے گھر میں بھی ہو جائے، میرے گھر میں بھی ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ قبلہ حافظ صاحب کی یہ محبت، یہ اخلاص، یہ عشق رسول، یہ محبت رسول اور آپ تمام حضرات کا آ جانا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔